کیا غریب نواز لوگوں کی نیند کو حرام کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا غریب نواز رات رات بھر بیٹھ کر کے ڈی جے بجانے کے لیے آئے تھے؟ کیا غریب نواز نے یہی محبت کا پیغام دیا تھا؟ کیا غریب نواز نے امت کو یہی درس دیا تھا؟ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ انسان کی محبت بظاہر تو اندھی ہوتی ہے، لیکن اندھی محبت کو شریعت مطہرہ ہے یکسر نظر انداز کیا اور لوگوں کو محبت کرنے کا ادب طریقہ کار بھی سکھایا۔ اندھی محبت کے لفظ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اور کسی سے نفرت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اندھی محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہو تو بندوں کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت ہو تو بندوں کی رضا کے لیے۔ جس محبت اور جس نفرت کا تعلق خدا کے احکام سے، رسول پاک کے فرمان سے ہٹ جائے، اس محبت کو ہم اندھی محبت کہتے ہیں۔ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو پھر نہ باپ کا ادب ہے نہ ماں کا احترام ہے، چاہے وہ ہم مذہب ہوں ہم مذہب نہ ہوں، ہم خیال ہو ہم خیال نہ ہو، برادری سے ہو برادری سے نہ ہو۔ اور اس کا مشاہدہ حساس اور فکرمند طبقہ روزانہ اخبار کی سرخیوں میں کرتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ کتنی لڑکیاں مرتد ہو کر سلمہ اور سلطانہ سے نہ جانے کیا بن گئی اور اغیار کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئی۔ اس کو کہتے ہیں اندھی محبت۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے صرف محبت اور ایک ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے فرمان سے محبت۔ صرف محبت فرمان کو بالائے طاق رکھ کر کے اگر ہو تو بڑی گھاتک، ہانیکارک اور نقصان دایک ہوتی ہے۔ چاہے کسی سے بھی رسول سے محبت اگر رسول کے فرمان کو بالائے طاق رکھ کر کے ہو تو آپ رسول کے برابر کسی کو کھڑا کر دیں گے یا کسی کو رسول کی عظمت سے زیادہ عظمت دیں گے؟ خدا سے محبت اگر خدا کے فرمان کو ہٹا کر کے ہو تو مکہ کے مشرکین بھی خدا سے محبت کرتے تھے، لیکن 360 خداؤں کو کعبے کی دیوار پہ نصب بھی دیے ہوئے، وہ بھی کہتے تھے ہم خدا کو مانتے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت وہ جو کسی کو کسی کی ذات سے ہو جائے، ایک محبت وہ جو کسی کو کسی کی صفات سے ہو جائے۔
ذات سے محبت اگر قانون رسول اور قانون خدا کو ہٹا کر کے ہو تو گمراہ کر سکتی ہے. صفات سے اگر کسی کو محبت ہو اور وہ صفات اچھے لوگوں کی ہے تو یہ صفات اس کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کرتی نظر آئی. ابو جہل کو لات و عزا سے محبت، ابو لہب کو کعبے پہ نصب کیے ہوئے بتوں سے محبت کی، مشرکین مکہ کو وہاں کے باطل معبودان سے محبت کی. یہ محبت خدا کے فرمان کو بالائے طاق رکھ کر، اگر خدا کا فرمان مانتے تو کبھی غیر خدا کو خدا نہ مانتے. امت مسلمہ سے کس محبت کا تقاضا کیا؟ ہم سے کون سی محبت مانگی؟ کس محبت کا مطالبہ کیا گیا؟ ہم سے اندھی محبت کا مطالبہ کیا. اندھی محبت خدا کو رسول تک اور رسول کو خدا تک پہنچا سکتی ہے. اندھی محبت ولی کو نبی تک اور نبی کو ولی تک پہنچا سکتی ہے. اندھی محبت قرآن کو عام کتاب اور عام کتاب کو قرآن کے مماثل لا کے کھڑی کر سکتی ہے. لیکن جو محبت خدا اور رسول کے احکام کے تابع فرمان ہوگی وہ محبت خدا کو خدا سمجھے گی، رسول کو رسول سمجھے گی، مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھے گی، خدا کی کتاب کو قانون الہی کا سب سے بڑا ضابطہ سمجھے گی، ولی کو ولی سمجھے گی، عظمت کو عظمت سمجھے گی، بلندی کو بلندی سمجھے گی، باپ کو باپ سمجھے گی، ماں کو ماں سمجھے گی، بھائی کو بھائی سمجھے گی. دنیا کے ہر شخص کو جس کیٹیگری کا ہے وہ، جس مرتبے اور عظمت کا ہے وہ، اس کو اسی مرتبے اور عظمت میں ٹھہرائے. کون سی محبت؟ جو خدا اور رسول کے تابع فرمان ہے. اور ہم سے اسی محبت کا مطالبہ کیا گیا. اندھی محبت کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا. رسول پاک سے محبت کرو، سچی محبت. خدا سے محبت کرو، سچی محبت. عمر و صدیق سے محبت کرو، سچی محبت. عثمان و حیدر سے محبت کرو، سچی محبت. اگر ہم صرف کربلا والے سے محبت کا دعویٰ کریں اور کربلا والے کے فرمان پر، ارشادات پر عمل نہ کریں تو ہماری محبت اندھی محبت. اگر ہم رسول پاک سے محبت کا دعویٰ کریں اور رسول پاک کی سیرت بھری زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہ کریں تو ہماری محبت اندھی محبت ہے. اگر ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کریں اور خدا کے قانون کی کتاب کو ماننے کو تیار نہ ہو تو ہماری محبت اندھی محبت ہے. محبت کا مطلب یہ ہے جس سے ہم نے محبت کی اس کی ذات سے بھی محبت ہو، اس کی صفات سے بھی محبت ہو، اس کی گفتار سے بھی محبت ہو، اس کے کردار سے بھی محبت ہو، اس کے اخلاق سے بھی محبت ہو، اس کے افعال سے بھی محبت ہو، اس کی نشست سے بھی محبت ہو، اس کی برخاست سے بھی محبت ہو، اس کی خلوت سے بھی محبت ہو، اس کی جلوت سے بھی محبت ہو، اس کے چلنے سے بھی محبت ہو، اس کے پھرنے سے بھی محبت ہو. ارے ایسی محبت ہونا چاہیے کہ مفتی اعظم ہند نے کہہ دیا کوئی دیکھے تو کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم. ایسی محبت. مفتی اعظم ہند نے اپنے پیر کے بارے میں کیا کہا؟ اے مصطفیٰ رضا ایسا بن جا کہ کوئی دیکھے تو کہہ اٹھے مصطفیٰ رضا نہیں ہے، اپنا پیر نوری میاں ہے. ایسی محبت ہونی چاہیے ساتھ. اب ہم نے 9 تاریخ کو بھی محبت کی غریب نواز، ہم نے 6 تاریخ کو بھی محبت کی غریب نواز سے. کون سی محبت کی نتیجہ آپ کے سامنے ہے؟ کیا غریب نواز لوگوں کی نیند کو حرام کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا غریب نواز رات بھر بیٹھ کر کے ڈی جے بجانے کے لیے آئے تھے؟ کیا غریب نواز نے یہی محبت کا پیغام دیا تھا؟ کیا غریب نواز نے امت کو یہی درس دیا تھا؟ کیا غریب نواز نے لوگوں کو محبت کا یہی پیغام دیا تھا؟ ہرگز نہیں.
یہ اندھی محبت ہے، جس محبت کو دین نہیں مانتا۔ محبت یہ محبت ہے کہ غریب نواز 70 سال رات میں اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگائے سونے کے لیے۔ اس محبت پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ محبت، ارے یہ محبت ہے کہ کئی دن غریب نواز نے فاقہ کشی کی اور جنگلوں میں خدا کا نام لیا، جنگلوں کو اپنی عبادت کا گواہ بنایا، پیڑ کے پتوں کو اپنی عبادت کا گواہ بنایا۔ اس طرح عبادت کر کے غریب نواز سے محبت بتاؤ۔ تمہیں محبت ہے غریب نواز سے تو جوگی جے پال جیسے جادوگر کو کلمہ الہی پڑھا کر کے دکھا۔ تمہیں محبت ہے اگر غریب نواز سے تو پرتھوی راج چوہان کو اپنا غلام بنا کر کے دکھا۔ تمہیں محبت ہے اگر غریب نواز سے تو 1 2 10 20 50 لاکھ نہیں 90 لاکھ غیر مسلموں کو اپنے ہاتھوں پر اسلام لا کر کے دکھاؤ۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ مغرب کے بعد سے اگر آپ نے ڈی جے لگایا، صبح کے 10:30 بجے تک ڈی جے بج رہا ہے۔ اسی ڈی جے کے بازو میں ایک ہارٹ پیشنٹ بھی رہتا ہے، بیمار عورت بھی رہتی ہے۔ آپ کے ڈی جے کے بیس سے اس کی روح کب پرواز کر جائے آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ غریب نواز کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آیا۔ یہ محبت ہماری اندھی محبت۔ اس محبت سے صرف ہمارا نقصان ہے۔ وہ اللہ والا ہوش سنبھالنے سے لے کر کے موت کے وقت تک نہ تو کسی کی گواہی آ سکتی ہے، نہ تو کسی کی شہادت آ سکتی ہے، نہ ہی کسی کتاب کی تحریر دکھا سکتے ہو، نہ ہی کسی مؤلف کی تعلیف دکھا سکتے ہو، نہ ہی کسی مصنف کی تصنیف دکھا سکتے ہو، نہ ہی کسی مدرس کی تدریس دکھا سکتے ہو، نہ ہی کسی خطیب کی خطابت دکھا سکتے ہو، نہ ہی کسی مقرر کی تقریر سنا سکتے ہو کہ بتایا ہو کسی نے کہ جب سے غریب نواز پہ نماز فرض ہوئی ہے موت کے بستر پہ لیٹنے تک انہوں نے کسی وقت کی نماز پڑھی نہیں دکھا سکتے۔ ایک غریب نواز کا نام لے لے کر کے ہم نہ مغرب پڑھے، نہ عشاء پڑھے، نہ فجر پڑھے، اور نہ جانے کتنوں کی نمازیں بھی چھڑوا دی رات میں ڈی جے بجا بجا۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ اسلامی محبت ہے، اندھی محبت۔ ہم غریب نواز کا نام نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ ہم غوث کو نہیں پکاریں گے تو کون پکارے گا؟ ارے ہمارا نوالا بھی غوث کے نام کا ہے اور پیالہ بھی غوث کے نام کا ہے، لیکن غوث دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، گانا سنانے کے لیے نہیں آیا۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے ابو بکر صدیق کو رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے مولا امام حسن کو مولا امام حسین سے ہوئی تھی۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے بدر میں جنگ لڑنے والے صحابہ کو ہوئی تھی کہ آدھے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، آدھے صحابہ سجدے میں جھکے ہوئے۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے علی اکبر کے کلیجے کو امام حسین سے ہوئی تھی۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے ہمارے مفتی اعظم ہند کو غوث پاک سے ہوئی تھی۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی ہونی چاہیے جیسے مفتی اعظم مدھیہ پردیش برہان الحق کو احمد رضا سے ہوئی تھی۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی ہونی چاہیے جیسے مفتی اعظم ہند سے تاج شریعت کو ہوئی تھی۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی ہونی چاہیے جیسے صدر شریعت کو احمد رضا سے ہوئی تھی۔ محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسی ہونی چاہیے جیسے محدث اعظم سورتی کو اعلیٰ حضرت سے ہوئی تھی۔ محبت ہونی
ہونی چاہیے لیکن ایسی ہونی چاہیے جیسے حافظ ملت کو احمد رضا سے ہوئی تھی. محبت ہونی چاہیے لیکن ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ سے سارے صحابہ کو محبت تھی, صحابہ سے تابعین کو محبت تھی, امام اعظم سے امام شافعی کو محبت تھی, مالک سے احمد بن حنبل کو محبت تھی, عبداللہ بن مبارک سے عبداللہ بن معین کو محبت تھی, امام بخاری کو امام مسلم سے محبت تھی, ابو داؤد کو ترمذی سے محبت تھی, نسائی کو ابن ماجہ سے محبت تھی. ارے یہ ساری محبتیں وہ ہیں کہ جب خدا کے لیے مؤذن نے مسجد سے اذان دی تو دنیا کی محبت ایک طرف, تمام اللہ والے مسجد میں آ کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے. یہ محبت ہے, ایسی محبت ہمیں کرنا چاہیے. فضول کی محبت دکھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے, ہماری دشمنی ہے, ہماری عداوت ہے. مجھے معلوم ہے کئی لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, خدا اور رسول کا قانون یہی ہے. کسی کی نیند حرام کرنے کے لیے غریب نواز نہیں آیا, کسی کو بیمار بنانے کے لیے غریب نواز نہیں آیا, راتوں میں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے غریب نواز نہیں آیا. آپ غریب نواز کے نام پہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. ہمارے لیے اسی میں آپ محبت اندھی محبت کا نام نہیں ہے. ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, غریب نواز کے کردار کو جب اپنائیں گے تب ہماری محبت سچی محبت ہوگی. ورنہ نام لینے والے تو بہت ہیں, صرف نام لینے سے محبت ہو جائے تو یہاں جانے کتنے لوگ چادر چڑھاتے ہیں, ان کی چادر مقبول ہے. نہ جانے کس کس مذہب اور دھرم کے لوگ جا کر کے وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں, کیا ان کا یہ عمل مقبول ہے؟ نہیں, کیونکہ غریب نواز نے بھی کہا پہلے خدا اور رسول کے ہو جاؤ, اس کے بعد میری بات. اور جو خدا اور رسول کا ہی نہیں ہے روز جا کر کے چادر چڑھائے کوئی مطلب. جس طرح سے بغیر ایمان کے نماز بیکار, بغیر ایمان کے روزہ بیکار, بغیر ایمان کے عبادتیں بیکار, اسی طرح سے بغیر ایمان کے کسی اللہ والے کو ماننا بھی بیکار. اللہ والے کو ماننا اسی وقت نفع بخش ہوگا, سود مند ہوگا, جب خدا اور رسول پر ہمارا ایمان ہو. اس لیے ان خرافات سے ہم کو دور رہنا چاہیے. بزرگان دین کو بدنام کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے احکام پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہی سچی غلامی ہے اور یہی سچی پیری مرید ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.